کوئی پریشانی ہو، خدا خواستہ کوئی تکلیف ہو تو آپ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، اس لیے کہ فاروق بھائی نے ابھی کہا کہ یاد رفتگان کے 2 مجلسیں ہوں گی۔ یاد رفتگان یعنی مرحومین کے لیے، ہم سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے، پوری دنیا کے مرحومین کے لیے ان کی یاد میں 2 مجالس ایصال ثواب کی انشاءاللہ ہوگی، 28 رمضان اور 29 رمضان کو انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے ان کلمات سے، اس دعا کے جملوں سے مجلس کا آغاز کیا کہ جو تینوں شب قدر کی راتوں میں آپ نے جو شن کبیر کا کچھ حصہ تو پڑھا ہی ہوگا، اس میں ہم بار بار یہ دہراتے ہیں کہ سبحان کا اس کی تعریف کرتے ہیں، اس خالق کائنات، اس کریم کی، اس رب العالمین کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں الغوث کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ آخری عشرہ ہے، عشرہ نجات ہے، آخرت کا عشرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ خلصنا من النار یار، کہ میرے مالک اس آگ سے بچا لے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ آگ سے بچا لے۔ ایک آگ کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو یہ سوچتے ہوں گے کہ آگ کا بھی کوئی عذاب ہے۔ اللہ معاف کرے اتنی عظیم رات میں کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اس رات میں تاکید کی گئی کہ یہ دعا پڑھو اور 100 مرتبہ بولو کہ خلصنا من النار، خلصنا من النار۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شن کبیر آپ صرف شب قدر میں پڑھیں، بلکہ جو شن کبیر آپ سال بھر پڑھ سکتے۔ کوئی پریشانی ہو، خدا خواستہ کوئی تکلیف ہو تو آپ جو شن کبیر ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ سارے اس کریم کے نام ہیں اس میں، کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارے اوپر کرم کر رہا، اور اس سے ہم ایک بھیک مانگ رہے۔ اس طرح پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، الغوث forgive me، مسلسل میں بولتا ہوا اور سال بھر بولتا کہ معافی مانگو۔ بندوں سے نہیں، پہلے اللہ سے معافی مانگو۔ اس کریم کی بارگاہ میں انسان معافی اس وقت مانگتا کہ جب اس کو احساس ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، یہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں بھی کوئی گناہ کرتا، تو وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ اسی لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے، مست ہے۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا، پردہ ڈال کے ہمارے ذہن سے ہمارے گناہوں کو نکال دیتا، اور نیکیاں جتنی ہم نے نیکیاں کی، جتنے آپ نے ڈونیشنز دیے، کسی کی مدد کی، کسی کا خیال رکھا، جتنی آپ کے ذہن میں نیکیاں ہیں، آپ نے جو نیکیاں کی وہ آپ کے ذہن میں بار بار آتی کہ فلاں وقت پہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں وقت پہ میں نے اس کی ایسی مدد کی، میں اس طرح سے نیکی کرتا ہوں، اس طرح امام باقا جا کے ڈونیشن دیتا ہوں، اہل بیت چینل کو دیتا ہوں۔ یہ جو نیکیاں ہیں نا، معصوم کہتے ہیں کہ جو بھی اچھا کام کرو، نیکی کرو، تم اس نیکی کو بھول جاؤ، جسٹ فارگیٹ اٹ، یاد ہی مت رکھو۔ اور یاد کیا رکھو؟ گناہوں کو یاد۔ اس لیے کہ اگر گناہ یاد رہیں گے تو پھر تم سوری بھی بولو گے، معافی بھی مانگو گے۔ اور معافی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ انسان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یس آئی ڈیڈ رانگ۔ اس کے بعد یہ بھی احساس ہونا کہ کئی ایسے میں مجھ سے گناہ ہو رہے ہوں گے کہ جو اس کا مجھے علم نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ فکر جو ہے گناہ ہو رہے ہوں گے اور مجھے اس کی فکر نہیں ہے، وہ مولا نے دعائے کمیل میں دی. مولا نے دعائے کمیل جو مولا کے دہنے مبارک کے نکلے ہوئے کلمات، عظیم ترین دعا، برکتوں والی، رحمتوں والی دعا، اس دعا میں امام کیا کہتے ہیں کہ میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. آپ سوچو، یہ مولا بول رہے، کوئی اور نہیں. یہ امام علی علیہ السلام بول رہے کہ جو افضل ترین اللہ کا بندہ، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق اور جس کی محبت کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول ہو رہے، جس کی محبت کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، جس کی محبت کی وجہ سے لوگ ہم کو پہچانتے ہیں، وہ امام اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام لاکھ بار خدا نہ خاصا امام اپنے لیے نہیں بول رہے، مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے سوچنا بھی گناہ ہے، سوچنا بھی گناہ ہے. علی وہ پاک اور پاکیزہ بندے کا نام ہے، علی اس بندے کا نام ہے جو آئے تطہیر کے حصار میں ہے. لیکن وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ انکساری کے ساتھ یہ سر کو جھکا کے اس طرح بولنا، تو یہ ہمارے ہم کو بتایا کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کر میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا، تم کیوں نہیں مانگ رہے؟ اور بس یہ رمضان کی یہ آخری راتیں ہیں، یہ جو گزر رہے، آج 23 تاریخ ہو گئی، یہ جو گزر رہی نا، اس میں یہی کہتے رہو اللہ الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب. اتنا کافی یہ بولنا کہ اب ایڈمٹ کرو اپنے گناہوں کو، ایڈمٹ کرو. جب آپ تم گناہوں کو ایڈمٹ کرنے لگیں گے نا، تم یقین کرو تمہارے دروازے رحمت کے ایسا کھلتے ہیں، ہم تصور میں نہیں کر سکتے کہ کتنی جلدی رحمت آتی. اس لیے کہ ارشادات کیا ہے کہ گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی، جہاں رحمت آئے گی پھر وہاں پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تو رحمت کی دعا ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن کریں. تو اس سے پہلے یہ تعلیم دی گئی کہ ایڈمٹ کرو، ایکسپٹ یور سنس، ایکسپٹ. یہ تصور ہمارے پاس آئی نہیں کہ ہم پہلے گناہوں کی معافی مانگنا. ہم جب دعا مانگتے ہیں نارمل، اس میں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو سیدھا باتوں کو اٹھا کے اب آپ کی یہ پریشانی ہے، یہ ہے، اس طرح سے آپ دعا مانگتے ہیں. لیکن کبھی بندہ یہ نہیں بولتا، میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں بولتا، میں جنرل بات کر رہا، کبھی یہ نہیں بولتا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو حکم کیا ہے؟ زبان پر always 24/7 تم گاڑی چلا رہے، ادھر آ رہے، ادھر جا رہے، بیٹھ رہے، خاموش بیٹھے، یہ بولتے جاؤ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. تو اس سے معافی مانگنے سے جتنی دفعہ تم معافی مانگو گے اتنی دفعہ تمہارے اوپر رحمت آئے گی. اس لیے کہ وہ تواب و رحیم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آ کے مجھے سوری بولو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. دوستو ہم نہیں کرتے کسی کے گناہ کو معاف. اگر مجھ سے کسی سے کوئی ایسی چیز ہو گئی تو میں اڑ جاؤں گا کہ میں نہیں کرتا. یہ بیماری کو نکالنا، یہ رمضان کے آخری عشرے میں کہ 23 تاریخ ہو گئی، آخری عشرے میں یہ ذہن سے نکال دینا کہ ہم سب سے بڑے گناہ گار، اور کوئی آ کے مانگا، کوئی آ کے کچھ بولا تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ آپ بولو کہ یس میں نے معاف کیا. اس کے علاوہ کیا کرو؟ جب آپ دعا مانگو نا، اسی لیے یہ دنوں میں تو دعا ہی مانگ رہے ہیں، رمضان ہے تو دعا جب مانگو تو یہ بولتے جاؤ کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تم مجھے معاف کر دے. میں نے تیری مخلوق میں سب کو معاف کیا، تیرے بندوں میں نے سب کو معاف کیا، سارے بھائی بہنوں کو معاف کیا، میرا اوپر کسی کا حق نہیں ہے اللہ، میں بالکل سارے بندوں کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے. اس لیے کہ اگر معافی نہیں ہوگی تو آخری اس میں جب آپ جائیں گے، یہاں سے انسان جب جائے گا لحد سے لے کے روز محشر تک ایک ہی چیز انسان وہاں مانگے گا کہ اللہ معاف کر کے میرے اوپر رحم کر دے. اتنا لمبا پیریڈ، پورا برزخ کا پیریڈ، ورنہ یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ اللہ مجھے معاف. اس کے کہ وہاں پہ گناہوں کی سزا اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے نہیں رکھا کہ تم یہ کرو گے تو یہ دوں گا، یہ کرو گے تو یہ دوں گا. نو، ہمارے گناہ کے جو عذاب بن کے آئے تو ہم کو معلوم نہیں، کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس ہم نے گناہ کیے. اب بولے کہ میں نے کیا کیا؟ یہ مت بولو کیا کیا، یہ بولو کہ کتنا کیا. یہ مت بولو کہ I didn't do anything. بڑے گناہ چھوٹے گناہ اس کے چکر میں مت پڑو. یہ بولو کہ اللہ تم معاف نہیں، تو پھر کیوں بار بار ہر جگہ بول رہا کہ میں تواب الرحیم ہے، میرے پاس آؤ میں معاف کر دوں؟ کیوں بار بار
اگر میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں UK کے اندر کہ نہیں میں نے تو کوئی بڑے گناہ کیے ہی نہیں، ارے تمہاری زبان کے گناہ ہے، تمہاری آنکھ کے گناہ ہے، تمہارے کان کے گناہ ہے، تمہارے ہاتھ اور پیر کے گناہ ہے، کسی کو ایک تماچا مار دیا، ہاتھ اور پیر کے گناہ، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے یہ عظیم دعا جوشن کبیر کہ جس میں بار بار تو ایک ہی بات ہو ریپیٹ کر اور سب مل کے ریپیٹ کر، سب کو یاد ہو الغوث الغوث، کتنی دفعہ 200 ٹائمز الغوث بولتے ہو، ایک دعا جوشن کبیر، پھر آپ فوراً اس عذاب کی، دیکھیے عذاب کئی، ہمارے گناہوں کے عذاب کئی، لیکن خلصنا من النار، خلصنا من النار، یہ کیا ہے؟ اگر آگ نہیں ہے تو پھر کیوں مانگے؟ آگ نہیں ہے تو مولا نے یہ کیوں تعلیم دی؟ مولا نے کوئی دشمنوں کو نہیں دی تعلیم، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دی ہے۔ یہ دعا کی تعلیم مولا نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مولا سے محبت کرنے والے۔ آپ یہ مت بولو کہ یار ہم تو مولا کے چاہنے والے، ہم تو علی والے، ہمارے پاس تو یہ آپ کا عذاب کیسے آئے گا؟ آپ کا عذاب ویسے 1000 واقعات ہیں، اس کے ایک دو گناہ بتا دیتا آج جو ویری ویری کامن ہے ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں، یہ اتنا کامن ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی چیز کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس چیز کو تم گناہ نہیں سمجھتے وہی سب سے بڑا گناہ بن کے آئے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہم کو۔ آپ یہ بولیے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں، میں بیٹھنے میں تو بڑی بات کر رہا ہوں، ایون فون پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مجلسوں میں آ رہے، محفلوں میں جا رہے، پارٹیز میں جا رہے، جب بیٹھتے تو کسی کی بات کرتے ہو، کسی نہ کسی کی تو بات کرتے ہو، اچھی بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی نیوز تمہارے پاس ہے تم فوراً کچھ نہ کچھ تو بولتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا جس میں چغلی بھی آ رہی، یعنی آپ میری بات سنی، آپ نے جا کے کسی کو بتا دیا کہ یہ ایسا ہو، آپ نے ان کو بتائی، ان کو بتائی، یہ جو ہے نا ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس سے کیا ہو رہا؟ معاشرہ تباہ۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ اگر میں اس کے بارے میں بولوں گا تو اس کا مقام، اس کا سٹیٹس معاشرے میں ختم ہو گیا۔ سگے بھائی سگی بہن کے بارے میں بات کرتے، کوئی بھی بات اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات تو کرنا بھی چاہیے، ہر وقت اچھی بات کرنا چاہیے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا، وہ اچھا کام کیا، اس نے اس کی مدد کی، اس کی مدد کی، یہ سب۔ اس کے علاوہ اگر میں کسی کے بارے میں بات کر رہا، اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ وہ مومن کیسا ہے، ارے وہ اس کے ساتھ ایسا ہو، یہ ویری کامن، اور اس نے یہ کیا، سامنے والے کو معلوم ہی نہیں تھا، تم نے بتا دیا، اب بتایا تھا وہ، اب تم پھنسے۔ یہ آگ کا عذاب، یہ آگ، اور یہ آگ کا عذاب کب کا ہے؟ پہلی رات کا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہم کو۔ پہلی رات کا عذاب ہے دوستوں، فرسٹ نائٹ، بیٹا لے کے جا کے دفن کر دیا اور لہد کو بند کر دیا، آپ چلیں گے نیچے، جانا تو ہے نا، جانا تو ہے نا، کوئی یہ بول سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا؟ سب کو جانا ہے۔ جب جاؤ گے تو تم کو کچھ معلوم ہے کہ نیچے کیا ہے؟ ہم کو نیچے رہنے کی عادت ہے، ہم نیچے رہ سکتے ہیں ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ کروٹ نہیں لے سکتے، آپ اپنی کروٹ نہیں لے سکتے، جہاں پہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، جہاں پہ کوئی آپ سے کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتا، وہاں پہ کون ہے؟ اگر انسان آنکھ بند کر کے تصور کرے نا لہد کے بارے میں تو پھر وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ صرف تصور کرو، امیجن کرو کہ مجھے میرا بیٹا لے کے جا کے لٹا دے گا اور میں لہد بند کر دے گا، اتنی ایئر ٹائٹ ہوگی کہ میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہاں پہ ایک جملہ ہے میرے مولا کا، پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو۔ میرا مولا کہتا ہے کہ عبرت لو، مولا کہتے ہیں عبرت لو، مولا بول رہے عبرت، کیا عبرت لو؟ مولا کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا، یور اون سن تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹ بتا کے ٹرن ہو کے باہر چلا جائے گا، اور تم نیچے سے پکارتے رہو گے اوکے او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں جائے گی، تمہاری آواز نہیں پہنچے گی کانوں تک۔
سامنے ہی ہے، وہ اٹھ کے باہر جانا اور 1 سیکنڈ میں چلے جاتا ہے۔ بیٹا یہ بھی نہیں سوچتا کہ یار 10 منٹ 15 منٹ باپ کو لٹا کے میں یہیں کھڑے رہوں، نہیں، فوراً اوپر آ جائے گا۔ اور اوپر آ کے کیا کرے گا؟ جو ڈسٹ، جو خاک اس کے کپڑوں پہ گری ہے وہ ایسا 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 کر کے جھٹک دے گا اور تمہارے اوپر منو خاک ڈال دے گا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں باپ کے جسم کے، باپ کے باڈی کے اوپر یہ منو خاک کیسے ڈال، اور تم نیچے سے چیختے رہو۔ اس لمحے سے اس کے لیے یہ معافی ہے، خلصنا من النار یا رب، الغوث الغوث، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ You will be all alone. We will be all alone. اگر تم نے معافی مانگ لی پہلے ہی معافی مانگ لی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مغفورہ اٹھائی جاؤ گے، مغفورہ، کہ سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تم کو اس دنیا سے لے کے جائے گا۔ ورنہ یہ تو عذاب تو ہے، یہ تکلیف تو ہے۔ اور اس کے بعد اب سنو، نیچے جانے کے بعد پھر میرے مولا کا ایک جملہ یاد آیا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ جب تمہاری لہر بند، پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو، عجیب عبرت والا جملہ، ایک جملہ کہ ہوتا کیا، مولانا نے کہا جب تم کو لٹا دیتے نیچے، کور دے دیتے، سب کو قبلے کی طرف چہرہ کر کے لٹا دیتے، اوپر سے بند ہو گئی۔ مولا کہتے ہیں کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تمہاری ناک کے سوراخ سے داخل ہوں گے اور تمہاری آنکھوں سے باہر آئیں گے۔ اتنے ہزاروں کی تعداد میں نیچے زمین کے انسیکٹس، جیسے آپ کھوتے جائیں گے اللہ کی مخلوق ہو۔ زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ۔ ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر، اس وقت تم کیا کرو گے؟ What are you going to do؟ تم چیخو گے، تم پکارو گے، تم آوازیں بلند کرو گے، لیکن تمہاری آواز کسی تک نہیں پہنچے گی، کوئی سنے گا بھی نہیں، اس لیے کہ تم دنیا میں معافی نہیں مانگتے تھے، تم دنیا میں ڈرتے ہی نہیں تھے، تم کبھی یہ نہیں بولتے تھے، تمہاری زبان پہ کبھی یہ جملہ ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ مجھے معاف۔ تو میں نے جیسا ابھی کہا کہ معافی کہاں سے کہاں تک چلے گی؟ لٹانے کے بعد سے لے کے روز محشر تک۔ اس وقت بندہ یہ بولے گا اللہ معاف کر دے، اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر، اللہ معاف کر دے۔ دنیا میں نہیں بولو گے، جب تک جسم میں روح ہے نہیں بولو گے۔ یہ رمضان کا آخری اشرا، لاسٹ 10 days آخرت کے، اس لیے یہ دعا خلصنا من النار، خلصنا من النار، یہ ذہن میں بیک آف یور مائنڈ رہنا۔ جب آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگو تو یہ اشرے میں یہ بولو خلصنا من النار ہے، یار اللہ تم بچا لے، اللہ تو آگ کے عذاب سے بچا لے، آگ کے، اسے اتنا خطرناک وہ عذاب، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، خلصنا من النار ہے یار، اتنا خطرناک کیا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ امیجن کرو، ایک انگلی لاکھ بار خدا ایک انگلی تم آگ میں ڈال کے رکھ سکتے، لائٹر کو سلگاؤ، انگلی رکھ سکتے، 1 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، فوراً چھٹک جاؤ، اب تمہاری اسکن جل جائے گی، تم 1000 آئنٹمنٹس لگاؤ کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پہ کون بچائے گا؟ وہاں کون بچائے گا؟ وہاں پہ صرف تمہارے اعمال اور محبت اہل بیت۔ اگر تم نے دنیا میں یہ معافیاں مانگی، تم نے یہ شب قدر کی راتوں میں، ماہ رمضان کے لاسٹ نائٹس میں تم نے یہ کہا، تو دین اٹس اوکے، اور بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اللہ جب جو میں مانگ رہا، جو میں معافی مانگ رہا، اس میری معافی کو قبول کر لے۔ وہ کہتا ہے میں سریع الرضا ہوں، میں سب سے جلدی راضی ہو جاؤں گا تم سے۔ تم بھی تو ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتے داروں سے راضی نہیں ہوتا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ نیچے جب وہ بولے گا کہ اللہ تو رحم کر، تو آواز آئے گی کہ تو رحم کیا مانگ رہا؟ تو نے اپنے رشتے داروں کے ساتھ رحم کیا تھا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، تو نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم کیا تھا؟ جب تیرے پاس اقتدار تھا، جب تیرے پاس دولت تھی اور تیرے دروازے پہ غریب آیا تھا، تو نے رحم کیا تھا اس کے اوپر؟ تو نے کوئی رحم نہیں کیا تھا۔
جب تم نے دنیا میں رحم نہیں کیا تو ہم کہیں ایکسپیکٹ کیا؟ اب کیسے رحم کر؟ اگر تیرے پاس یہ رحم ہوتا، اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں ایک بات بولی کہ کوئی صفت اللہ کی، کوئی کوالٹی اللہ کی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر۔ رمضان ہم کو چینج ہونے کا مل، ہم یہ سوچ رہے ہیں کیا کریں گے، اب یہی کر لو کہ اپنے ذات میں، اپنے آپ میں رحم پیدا کر لو۔ اگر تم نے اپنے آپ میں رحم پیدا کر لیا اور اپنے چاہنے والوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، رشتے داروں سے، مومن کے اوپر رحم کیا، تو تم یقین کرو پھر اللہ بھی تمہارے اوپر رحم کرے۔